اب اس کے بعد میں نازیہ صدیق علی کو دعوت دیتا ہوں آئیں ایک تقریر پیش کریں. نازیہ صدیق علی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تعالی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر محترم اور میرے عزیز بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرے تقریر کا عنوان ہے لڑکیوں کی پرورش اور ان کے حقوق. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. عورت کائنات ہستی کا وہ پھول ہے جس کے بغیر ساز ہستی میں سوز باقی نہیں رہتا. زندگی کا پہیہ گردش نہیں کر سکتا اور نہ ہی حیات میں کوئی رنگ و بو باقی رہتا ہے. لیکن ضرور اسلام مسلم معاشرہ آہستہ آہستہ بڑھتا ہوا اس مقام پر آ ٹھہرا ہے کہ جہاں گھر کے آنگن میں لڑکی کی پیدائش پر غم کی لہر دوڑ آتی ہے. بیٹی کو بوجھ اور بیٹے کو سہارا سمجھا جانے لگا ہے. بیٹے کے پیدائش پہ خوشیاں منائی جاتی ہے، اس کی چاہت کی جاتی ہے. بیٹی کی پیدائش پہ خاموشی چھا جاتی ہے. دیکھا جائے تو یہ چیز در حقیقت مشرکانہ ذہنیت اور سوچ کی غمازی کرتی ہے. جیسا کہ مشرکین کے رد عمل کا یوں اظہار کیا گیا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے، وہ خون کی گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بری خبر کی وجہ سے جو اسے سنائی گئی ہے. سوچتا ذلت سے بچی کو لیے رکھے یا مٹی میں دبا دے. ہاں، وہ جو برا فیصلہ کرتے ہیں. لڑکی کی پیدائش پر اس کی دو ہی وجوہات ہے. ایک تو یہ کہ لڑکی کو اپنے باعث ننگوار سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے میرا سر جھک گیا ہے، اور دوسری یہ کہ اس کے اخراجات سے گھبراتا ہے کہ اس کے اخراجات سے گھبراتا ہے، اس لیے اس پر خرچ کرنے سے گھبراتا ہے کہ اس لیے کہ جب وہ خدمت کے قابل ہوگی تو پرائے گھر چلے جائے گی. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دو بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ جوان ہو گئی تو روز قیامت اس حال میں آئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دو انگلیاں ہوں گے. پھر آپ نے اپنی انگلیوں کو ملا کر دکھایا. محترم حاضرین، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ایک مومن باپ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جائے. بیٹے کی طرح بیٹی کے بھی والدین پر حقوق ہے. مثال کے طور پر وہ لڑکی کی توہین نہ کرے، اس پر ترجیح دے کر امتیازی سلوک نہ کرے اور نہ ہی اسے زندہ درگور کرے. اگرچہ زندہ درگور کرنے کا وقت اسلام کے آنے سے ختم ہو گیا، لیکن آج بھی بعض علاقوں میں لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے. تبھی حدیث میں بیان کردہ فضائل کو مستحق ہو سکتے ہیں، ورنہ آخرت میں ظلم و زیادتی کی بنیاد پر سخت ترین عذاب کے دوچار ہونا پڑے گا. اب آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں لڑکیوں کی پرورش اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.